الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کی دعوت دے اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ ایسے تو زبانی بہت سارے مسلمان ہیں، بہت سارے ایمان والے ہیں، لیکن اصل مومن اور کامل مومن وہی ہے جو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ لوگ برائیاں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر لوگ اپنی زندگی دوسرے طریقے سے گزار رہے ہیں، بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، درختوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، سورج اور چاند کی عبادت کی جا رہی ہے، تو تم ان کو روکو، ان کو سمجھاؤ، اللہ کی وحدانیت بتاؤ، اللہ کی طاقت اور پاور کے بارے میں بتلاؤ کہ وہی خالق کائنات ہے، وہی سب کچھ بنانے والا ہے، سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا وہی ہے، بیماری دینے والا وہی ہے اور بیماری سے شفا دینے والا وہی ہے، ہر دکھ تکلیف کا مالک وہی ہے۔ اور ہمیں ایسے حالات میں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور صبر سے کام لیں۔ تو میرے محترم معزز ساتھیوں، اس آیت کے مطابق میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل اور ٹیلی ویژن کا دور ہے، کمپیوٹرز کا دور ہے اور بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے موافق ہم چل رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، بچے ہو، بچیاں ہوں، نوجوان ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہو، سب اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، اپنے آپ کو شو کرا رہے ہیں۔ لڑکیوں کا جہاں تک معاملہ ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، ان کے بال بھی کھلے نہیں رہنے چاہیے، چہرے بھی کھلے نہیں رہنے چاہیے، وہ آزاد گھوم نہیں سکتی ہیں، آزاد باہر نہیں جا سکتی ہیں، اپنے باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ وہ نکل سکتی ہے، جا سکتی ہے، لیکن وہ پوری دنیا کو اپنا بال دکھا رہی ہے، اپنا چہرہ دکھا رہی ہے، اپنا ہاتھ دکھا رہی ہے، جسم کے ہر وہ اعضاء دکھا رہی ہے جس پر اسلام نے پابندی عائد کی ہے۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ سوشل میڈیا پہ ناچا جا رہا ہے، گانے گائے جا رہے ہیں اور کلپ بنائے جا رہے ہیں اور
اسی طریقے سے اور جہالت کے کام جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کرتی ہے اور جہنم کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے غیر ہیں، وہ بھی ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ان کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں اور وہی طریقہ ہم بھی اپناتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم 1400 سال یا اس سے زیادہ پرانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ بہت پرانا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ قیامت تک کے لیے قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں روک رہے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں روک رہے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں ان کا ڈانس دیکھ کر، ان کا گانا دیکھ کر، ان کے ناچ پہ، اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کو دیکھ کر ماں باپ، والدین، پیرنٹس، گھر والے، رشتہ دار سب خوش ہوتے ہیں، جبکہ یہ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ تو میرے محترم عزیز ساتھیوں، اگر اس طریقے سے لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا کام کر رہے ہیں، شیطانی کام، شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ شیطانی کام کرائے اور ہمارے مسلم بھی، غیر مسلم بھی، سب اس شیطانی کام میں ملوث ہیں، انوالو ہیں۔ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ عادت ہو گئی ہے، ہیبٹس ہو گئی ہے پیسے کمانے کی، لوگوں کو اپنا چہرہ دکھانے کا، لوگوں سے دوستی اور فرینڈشپ کرنے کا۔ یہ سب اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ لوگ کمانے کے لیے، شیطانی پھیلانے کے لیے، برائیاں پھیلانے کے لیے ہر وہ کام کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں اور اچھائی کی دعوت دیں، اچھائی کی طرف ان کو انوائٹ کریں، بلائیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے برائی کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں، تو کیا اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوان، ہمارے ینگسٹر، ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے ہیں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، اپنے احادیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہم دنیا تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ واحد ہے، اللہ کی وحدانیت یہ ہے، اللہ کریٹر ہے، اللہ دنیا کو ختم کرنے والا ہے، اللہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہمیں موت دینے والا ہے، اللہ ہم کو زندہ کرنے والا ہے، اللہ پھر زندہ کرنے کے بعد ہم سے سوال و جواب کرے گا کہ ہم نے تم کو ایک بڑی زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی میں کیا کیا۔ یہ دنیا یوں ہی نہیں چل رہی، چاند، سورج، ستارے، یہ سب یوں ہی نہیں چل رہا ہے، اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، کسی کا حکم ہے، جو ہر کام سسٹمیٹک چل رہا ہے، اس کے کہے ہوئے پہ چل رہا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم یہ پیغام دیں کہ ہمارا نبی کون ہے، ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا قرآن کیا ہے، ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، ہمارے اللہ کا حکم کیا ہے۔ ہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں، اسلام کی دعوت دیں اور قرآن کی تعلیمات کو عام کریں۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک آیت لے لی، ایک ورس لے لیا، ورس نمبر 1 2 3 4 5، ہم نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیا، اس کی میننگ ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیا، ہندی میں کر لیا، کنڑ میں کر لیا، جس زبان میں بھی آپ چاہتے ہو اس زبان میں بھی قرآن ہے، اور اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے آپ جو ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کے، جیسے آپ ریلز بناتے ہیں اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں، اور بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ سینڈ کر سکتے ہیں، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، برائیاں پھیلا رہے ہیں، خود بھی برائی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی انوالو کر رہے ہیں، ماں باپ بھی انوالو ہیں، سب ایک دوسرے انوالو ہیں، ایک دوسرے کا اٹیچمنٹ ہے، تو اب ان کا حال کیا ہونے والا ہے؟ وہ اپنے لیے نیک اعمال اسٹور نہیں کر رہے ہیں مرنے کے بعد،
بلکہ وہ گناہ جاریہ اپنے لیے اسٹور کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جب تک ان کی ویڈیو یوٹیوب پر چلتی رہے گی، انسٹاگرام پہ چلتا رہے گا، فیس بک پہ چلتا رہے گا، ٹویٹر پہ چلتا رہے گا، اسنیپ چیٹ پہ چلتا رہے گا، جتنے لوگ دیکھیں گے اتنا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ تو ہم کیوں نہیں ایک صدقہ جاریہ کے طور پر ایک کام کر کے جائیں، کچھ ایسا کام کر کے جائیں، ایسا ویڈیوز بنا کے جائیں، ایسا ریلز بنا کر جائیں کہ لوگ دیکھیں قرآن اور حدیث کی باتیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور بہت سارے نبی آئے ان کے بارے میں۔ تو وہ جتنے لوگ دیکھیں گے اس سے ایک دو لوگ بھی ہدایت پا گئے، سیدھے راستے پہ آ گئے اور سدھر گئے، تو ہماری آخرت سنور جائے گی، بن جائے گی، ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ لیکن جو یہ ناچ گانے ڈانس اور جو اس طریقے کے ڈرامے کیے جا رہے ہیں، اس کا گناہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا جب تک اس کو دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے اچھے اور نیک کام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علم کے مطابق، اور برائیوں سے بچائے اور برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔